अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद। इस सिलसिले में आपका क्या मशवरा है मकसूद भाई? राशिद भी उसी नेक आदमजादी का भाई था। उसने मेरे कुछ कहने से पहले ही अपनी बहन के फैसले की तायद कर दी। साइमा हैरान सी राबिया की तरफ देखने लगी। मैंने राबिया की तजवीज को सराहा तो साइमा भराई हुई आवाज में बोल उठी, मैं राबिया आपा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप भी जानती हैं कि मेरी वजह से जो जुल्म। राबिया ने उसकी बात काट कर कहा, जो भी हुआ वो मेरी किस्मत थी साइमा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। फिर तुम ये क्यों भूल रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ? तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में कोई मैल नहीं रहा। मेरी कोई बहन नहीं थी, तुम्हें मैंने अपनी बहन बना लिया। मैं ये रिश्ता कायम रखना चाहती हूँ। उस दिन राबिया के इसरार पर मैंने एक वकील से राब्ता करके तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करवा दी। राशिद भी मेरे साथ साथ रहा। मेरे साथ उसने भी बतौर गवाह कागजात पर दस्तखत किए। राबिया की तरफ से राशिद और साइमा की तरफ से हनीफ को कारोबार की निगरानी सौंप दी गई। महमूद हसन की कोठी में अब मेरा क्याम जरूरी नहीं रहा। वो छुट्टी का दिन था कि जब मैंने ये जिक्र छेड़ दिया। राबिया ये सुनते ही कहने लगी, ये नहीं हो सकता मकसूद भाई, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया बड़ी बेगम, अब मुझे ना रोकिए। मैं इस कोठी में एक मामूली मुलाजिम की हैसियत से दाखिल हुआ था। यकीनन अब तक आपको ये बात पता चल गई होगी। आज मैं जो कुछ हूँ, मेरी जो इज्जत है, आप ही के घर की वजह से है। छोटी बेगम तो हर बात जानती है। हाँ मैं जानती हूँ मकसूद भाई, साइमा बोली, लेकिन आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं छोटी बेगम, ऐसी बात नहीं। मैं इसी शहर में हूँ और आप लोगों से मिलने आता रहूंगा। आप दफ्तर तो आते रहेंगे ना? राशिद ने सवाल किया। शायद मुझे अब इसकी फुर्सत भी ना मिल सके। मुख्तसरन उसकी वजह खल्के खुदा की खिदमत है। उसका कुछ अंदाजा तो आपने भी लगा लिया होगा। मैं जानता हूँ कि दफ्तर आने के बाद लोग आपको मोहलत नहीं देते। मतीन और सादिक से भी मुझे मालूम हो चुका है कि आप किसी गर्ज के बगैर जरूरतमंदों की खिदमत करते रहते हैं। आप तो अपनी तनख्वाह भी नहीं लेते, फिर भी जब आप दफ्तर आते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। आपने अब तक मुझे जो भी कारोबारी मशवरे दिए वो दुरुस्त ही निकले। इन मशवरों से हमेशा फायदा हुआ। रोजे अव्वल से आप ही ने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की, वरना मेरे लिए तो ये कारोबार बिल्कुल नया था। जब मैं आपके कहने पर मीरपुर खास से यहाँ आया तो बहुत हैरान था कि ये कारोबार किस तरह चलेगा। फिर देखते ही देखते नई राहें खुलती गईं। आप ही ने तो मुझे कारोबार के सारे तरीके सिखाए। अब आप मुझे अपनी रहनुमाई से क्यों महरूम कर रहे हैं? ये आपकी महरूमी नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। मैंने नरमी के साथ जवाब दिया। क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं दूसरे लोगों के काम आऊं? राशिद लाजवाब सा हो गया। मैंने उससे सवाल ही ऐसा किया था। राबिया, राशिद और साइमा उस वक्त मेरे कमरे में ही थे। मुझे जब उनसे कोई बात करनी होती तो उन्हें अपने कमरे में बुला लेता या वो खुद मेरे पास चले आते। उसकी वजह राशिद की बीवी परवीन थी। वो मुझसे पर्दा करती और मैं भी उसका ख्याल रखता कि घर में आते जाते परवीन का और मेरा आमना सामना ना हो। कोठी के बैरूनी हिस्से में उसके बच्चे भी अमूमन आने से गुरेज करते कि मुझे उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। यकीनन उनके वालिदैन ने यह ताकीद रखी होगी। इस रोज जब मैं कोठी से जाने की बात कर रहा था तो दो बच्चे आपस में लड़ते हुए उधर आ निकले। मुझे मालूम है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी। मैं तुम्हें भाई जान क्यों कहूँ? ये गेंद मुझे दे दो वरना मैं छीन लूंगा। ये गेंद मुझे अब्बू ने ला कर दी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दूसरे बच्चे की तेज आवाज सुनाई दी। तुम्हारे नहीं मेरे अब्बू हैं। पहला बच्चा चीख कर बोला, समी। राशिद ने अपनी जगह से उठते हुए जोर से कहा, जफर को तुम क्यों सता रहे हो? जाओ अंदर जाकर खेलो। तकरीबन 10-11 वर्ष का एक बच्चा दौड़ता हुआ कमरे में आ गया और उसने राशिद को मुखातिब किया, अब्बू, समी मुझसे जबरदस्ती ये गेंद छीन रहा है। बताइए, आप ही ने मुझे ये गेंद ला कर दी थी ना? बच्चे की आवाज में बड़ी मासूमियत थी। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारे लिए ये गेंद लेकर आया था। तुम जाओ, मैं अभी समी की खबर लेता हूँ। राशिद ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो भर्राई हुई आवाज में बोला, वो समी तो मुझसे ये भी कहता रहता है कि आप मेरे अब्बू नहीं हैं। अच्छा चलो मेरे साथ, मैं पूछता हूँ उससे कि वो तुमसे ऐसी बातें क्यों करता है। राशिद उस बच्चे को साथ लेकर कमरे से चला गया। बड़ी बेगम साहिबा, कौन है ये बच्चा? मैंने राबिया से मालूम किया। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है मकसूद भाई कि ये बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हुए खोखरा पार के बॉर्डर पर उसे राशिद ने एक जगह खौफजदा बैठे रोते हुए देखा। पूछने पर बच्चे ने बड़ी मुश्किल से अपने बारे में राशिद को कुछ बातें बताई। बॉर्डर पर एक नफसा नफसी का आलम था। ऐसे में उस बच्चे के वालिदैन को तलाश करना राशिद के लिए मुमकिन ना हुआ। बच्चे ने अपना नाम जफर बताया और वालिद का नाम कमर अहमद। मजबूरन इस बच्चे को बेसहारा जानकर राशिद अपने साथ मीरपुर खास ले आया। तभी से ये राशिद के साथ है। राबिया ने बताया। राशिद उसे अपने बच्चों की तरह ही रखता है। कभी मैंने राशिद से बच्चे के बारे में तफसीली गुफ्तगू नहीं की कि मैं अपने ही अजाबों में गिरफ्तार रही। राशिद ही को तफसील मालूम होगी कि बच्चे से उसे और क्या क्या बातें मालूम हुई। वो बच्चा जफर मुझे मजलूम नजर आया और मैं सोचने लगा कि उसके वालिदैन कहाँ और किस हाल में होंगे। ये भी जरूरी नहीं था कि उसके वालिदैन जिंदा हों। आप क्यों इतने उदास हो गए मकसूद भाई? जफर जैसे तो जाने कितने बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। राबिया बोली,
ٹھیک کہتی ہیں آپ، لیکن یہ بچہ معلوم نہیں کیوں مجھے ایسے دوسرے بے سہارا بچوں سے مختلف نظر آتا ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت راشد کمرے میں لوٹ آیا اور کہنے لگا، بچے جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی تنگ کرنے لگے ہیں۔ ہم لوگ اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے کہ بچے ادھر آ گئے۔ پروین کو تو کچھ خیال ہی نہیں، کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ خاص طور پر ظفر کا دھیان رکھے، آپ بھی اسے سمجھائیے گا باجی۔ وہ رابعہ سے مخاطب تھا۔ رابعہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، ظفر نے اپنے والدین کے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ میرے اس سوال پر راشد چند لمحے خاموش رہا، پھر ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا، کئی مرتبہ اس سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کا ذکر کرتے ہوئے اب بھی وہ خوفزدہ سا ہو جاتا ہے۔ نام نہیں بتایا اس نے اپنی سوتیلی ماں کا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرے اندازے کی کچھ تصدیق ہونے لگی۔ وہ اس کا نام اصغری بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار اس نے اپنی چھوٹی بہن آمنہ کا نام بھی لیا تھا، جو اسے بہت یاد آتی ہے۔ آمنہ اسے 2 سال چھوٹی تھی۔ اپنی سگی ماں کے بارے میں کبھی اس نے کچھ نہیں کہا؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی ماں کا چہرہ ٹھیک سے یاد نہیں، وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ راشد نے جواب دیا، آپ ظفر کو یہاں بلا سکتے ہیں؟ میں بولا، کیوں نہیں، لیکن آپ اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں تو اسے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھتا ہوں۔ میں آپ کی نیت پر خدا نہ خواستہ کوئی شک نہیں کر رہا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بڑی بیگم صاحبہ بھی اس کی تصدیق کر چکی ہیں۔ اس بچے سے بات کرنے کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ ممکن ہے اس سے کوئی ایسی نئی بات معلوم ہو جائے جو اس کے والدین کو تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ میری بات سن کر راشد نے کہا، بہتر ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد جب راشد اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آیا تو بچہ سہما ہوا سا تھا۔ یہاں آؤ ظفر بیٹے، میں نے بچے کو نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتا جھجکتا میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے اپنے اثر میں لے لیا اور اس کے ذہن پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ اسی کے ساتھ بچے کے چہرے سے خوف کے بادل چھٹ گئے۔ اس کے چہرے کا بھول پن اور نمایاں ہو گیا۔ میں اس کے ذہن کی گرہیں کھولنے لگا۔ ظفر بیٹے، پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے والدین سے بچھڑے تو دونوں میں سے کس کے ساتھ تھے؟ سوتیلی ماں کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ بچے نے خواب آلود سی آواز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ بھیڑ بہت تھی اور میں اپنی سوتیلی ماں کا دامن تھامے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ میرے ابو سے آگے تھے، وہ مجھے کبھی کبھی نظر آ جاتے۔ میری سوتیلی ماں نے اچانک مڑ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا اور پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں پیچھے رہ گیا۔ بہت سے آدمی مجھے دھکے دیتے ہوئے ٹرین میں سوار ہونے لگے۔ میں نے اپنے ابو کو بہت آوازیں دی مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ ٹرین نے سیٹی دی اور چلنے لگی تو میں گھبرا کر ایک ڈبے میں گھس گیا۔ اس ڈبے میں پولیس والے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا اور سوچا کہ اس ڈبے سے اتر جاؤں، مگر ایک پولیس والے نے ڈانٹ کر مجھے ایک طرف بٹھا دیا۔ ان پولیس والوں میں سے کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ میری اتنی ہمت ہوئی کہ ان سے کوئی بات کرتا۔ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک پولیس والے نے مجھے اس ڈبے سے نیچے اتار دیا۔ گاڑی وہاں زیادہ دیر نہیں رکی اور میں نے بھاگ کر ایک ڈبے کا ڈنڈا پکڑ لیا۔ مجھے بس یہ خیال تھا کہ اس گاڑی کے کسی ڈبے میں میرے ابو بھی ہوں گے۔ اگر میں گاڑی میں نہ بیٹھا تو کھو جاؤں گا۔ گاڑی چلنے لگی تو ایک بوڑھے آدمی نے مجھے اندر گھسیٹ لیا اور بھیڑ کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا۔ معلوم نہیں وہ کون سا اسٹیشن تھا کہ جہاں پہنچ کر گاڑی کے سارے مسافر اتر گئے۔ وہاں بھی بہت سارے آدمی تھے۔ میں ادھر سے ادھر اپنے ابو کو آوازیں دیتے ہوئے دھکے کھاتا رہا اور روتا رہا۔ جب میں تھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر ایک آدمی میرے پاس سے گزرتے ہوئے رکا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں اور کیوں رو رہا ہوں۔ وہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس نیک آدمی نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں تمہارے ابو کے پاس پہنچا دے گا۔ میں بول اٹھا، اسی نیک آدمی کو اب تم ابو کہتے ہو؟ پھر میں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے اگلا سوال کیا، اپنی بہن آمنہ کے بارے میں بھی تمہیں کچھ معلوم ہے ظفر بیٹے کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دینے میں دیر نہیں کی، لیکن اب میرے اثر میں ہونے کے باوجود اس کی آواز خوابناک ہونے کے ساتھ ساتھ کسی قدر بھاری ہو گئی۔ وہ بتانے لگا، جب ہم اپنے گھر سے چلے تھے تو اس سے ایک دن پہلے رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آمنہ اور میں ایک ہی چارپائی پر سو رہے تھے۔ میں نے آمنہ کو دودھ پیتے دیکھا۔ چارپائی کے سرہانے میری سوتیلی ماں کھڑی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابو جب گھر میں نہ ہوتے تو وہ ہم دونوں بہن بھائی کو بہت مارتی اور ڈراتی کہ ابو سے کچھ کہا تو سوتے میں گلا دبا دوں گی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی، ورنہ تو دودھ پینے کو میرا دل بھی چاہا۔ میں اس پر حیران تھا کہ میری سوتیلی ماں کو آمنہ پر کیسے پیار آ گیا کہ سوتے سے اٹھا کر اسے دودھ پلا رہی ہے۔ دودھ پی کر آمنہ پھر لیٹ گئی تو میں نے ہمت کر کے دوبارہ پلکوں کی جھری سے دیکھا کہ میری سوتیلی ماں خالی کٹورا لیے دبے پاؤں کمرے سے جا رہی تھی، مگر آمنہ سوتی ہی رہی، پھر سوتی ہی رہ گئی۔ ابو نے بھی اسے آ کر جگایا لیکن وہ نہ اٹھی۔ ابو کو میں نے روتے دیکھا اور میں بھی رونے لگا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آ گئیں۔ انہی میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ میری بہن مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ظفر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اس معصوم بچے کی آنکھوں سے آنسو پونچھ دیے اور اس کے ذہن کو اداسیوں میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ میری کوشش رائگاں نہ ہوئی اور پھر وہ اعتدال پر آ گیا۔ پھر میں نے اسے صرف ایک بات اور معلوم کی، ظفر بیٹے
کیا تم نے اپنے ابو کو یہ بتا دیا تھا کہ رات کو تمہاری سوتیلی ماں نے آمنہ کو دودھ پلایا تھا؟ مجھے اتنا ہوش ہی کب تھا؟ پھر قبرستان سے آتے ہی ابو نے سامان باندھنا شروع کر دیا، ظفر نے جواب دیا۔ میں تو بس روئے جا رہا تھا۔ ظفر کو میں نے اپنے اثر سے آزاد کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اسے زیادہ اسے اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم بہت اچھے بچے ہو، میں نے اس سے مسکرا کر کہا۔ اب تم جاؤ۔ میں مسکرایا تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ظفر چلا گیا تو کمرے میں دیر تک بوجھل سی خاموشی طاری رہی۔ راشد، رابعہ اور سائمہ تینوں ہی اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ ظفر کے بارے میں انہیں یقیناً یہ ساری باتیں پہلی بار معلوم ہوئی تھی۔ اب آپ کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں نے ہی خاموشی کو توڑا اور راشد کو مخاطب کیا۔ ظفر ایک معصوم اور مظلوم بچہ ہے۔ مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ آج تک ظفر نے کبھی مجھ سے یہ باتیں نہیں کی۔ جانے کتنی بار میں نے اس سے اسی طرح کے سوال کیے ہوں گے، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کو اس نے ایک ہی مرتبہ پوچھنے پر ہر بات بتا دی؟ راشد حیرت کے ساتھ بولا۔ بس اتفاق ہے، میں نے اصل بات پر پردہ ڈالنے کی خاطر کہا۔ کبھی کبھی ایک بات یاد آ جائے تو اس سے متعلق دوسری باتیں خود ہی دماغ میں آنے لگتی ہیں۔ آپ نے شاید یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ رکے بغیر بولے ہی چلا جا رہا تھا۔ ہاں مقصود بھائی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب کسی حالت میں بول رہا ہو، لیکن یہ خواب تھا بہت دردناک۔ کچھ عورتیں بھی کتنی ظالم ہوتی ہیں۔ اس بچے نے اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں انہیں سن کر تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود اپنے باپ سے نہیں بچھڑا، اور یہ بھی رابعہ آپا کہ اس کی بہن آمنہ کو اسی عورت نے مارا ہے، شاید دودھ میں زہر دے کر۔ سائمہ نے بھی اپنے خیال کا اظہار کیا۔ لیکن زہر دیا جاتا تو ظاہر ہو جاتا، میں نے کہا۔ ظفر نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ کوئی بھی شخص جس کی معصوم بچی کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہو خاموشی اختیار نہیں کر سکتا۔ زہر دیے جانے کی صورت میں منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسی علامات ہیں کہ زہر دیے جانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر وہ بچی اچانک کیسے مر گئی مقصود میاں؟ سائمہ نے مجھ سے سوال کیا۔ وہ مجھے مقصود میاں کہتی آئی تھی، اور اب تک یہی کہتی تھی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ کو اسی ظالم عورت عسکری نے ہلاک کیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ کہہ کر میں نے راشد کو مخاطب کیا۔ ایک بات مجھے آپ سے اور کہنا تھی، ظفر سے آپ اب اس سلسلے میں مزید پوچھ گچھ نہ کیجیے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اب اس کے سامنے یہ ذکر ہی نہ کیا جائے۔ اب یہ باتیں ہوئیں کہ اس نے کیا کیا بتایا ہے تو وہ اور بھی اداس ہو جائے گا۔ اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے، اس کے چھونے سے دل پر ان باتوں کو یاد کر کے اور چوٹ لگے گی۔ رابعہ بھی میری تائید میں بولی۔ پھر سائمہ اور راشد نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنانا تو بھول ہی گیا۔ میں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ میں نے رہنے کے لیے ایک کوٹھی خرید لی ہے۔ کہاں مقصود میاں؟ سائمہ نے پوچھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، بس یاد ہی نہیں رہا۔ نشتر پارک کے قریب میں ہے وہ کوٹھی، میں بولا۔ اٹھتی اٹھتی سی یہ خبر بھی میں نے سنی تھی، راشد نے کہا۔ آپ شاید کسی مریض کو اس کوٹھی کا پتہ سمجھا رہے تھے کہ شام کو وہاں ملیں گے، پھر مصروفیت کی وجہ سے یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے راشد کا شکریہ ادا کیا تو سائمہ بولی، ہم تو اسی کوٹھی میں چل کر مقصود میاں کو مبارکباد دیں گے، کیوں رابعہ آپا؟ ہاں اور کیا، مقصود بھائی کو اپنی کوٹھی تو دکھانی ہی پڑے گی تاکہ یہ نہ آئیں تو ہم لوگ وہاں جا کر ان سے مل سکیں۔ تو پھر آج ہی چلیں، میں نے اپنی رضامندی کو ظاہر کر دیا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹ لیا۔ بطول کو بھی خبر ہو گئی کہ میں کوٹھی چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا مقصود میاں، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ ارے نہیں بطول، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے تھی، میں نے اس کا شانہ تھپکا۔ میں آتا جاتا رہوں گا، کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ ہم تو صاحب کی زندگی میں ہی سمجھ گئے تھے مقصود میاں کہ تم بہت ترقی کرو گے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور بہت ترقی دے۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ ہاں بولو مقصود میاں، اس نے کہا۔ یہ کچھ پیسے وقت ضرورت کے لیے اپنا پاس رکھ لو۔ میں نے اس کی طرف کچھ نوٹ بڑھا دیے۔ وہ انکار کرنے لگی اور پھر میرے اصرار پر روپے لے ہی لیے۔ غریب ہونے کے باوجود وہ ایک خوددار عورت تھی۔ 2 سوٹ کیسوں اور ایک بیگ میں میرے کپڑے نیز ضرورت کا دوسرا سامان آ گیا۔ اس عرصے میں راشد نے موٹر چلانا سیکھ لی تھی۔ محمود حسن کی موٹر اب اسی کے استعمال میں رہتی تھی۔ موٹر میں سوٹ کیس اور بیگ رکھ دیا گیا تو رابعہ اور سائمہ چادریں اوڑھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں راشد کے ساتھ آگے بیٹھا۔ محمود حسن کی کوٹھی سے میری کوٹھی کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ہم جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ کوٹھی کے آہنی گیٹ اور عمارت کے درمیان اتنی جگہ تھی کہ موٹر وہاں کھڑی کر دی گئی۔ موٹر سے سامان اتارنے کے بعد میں نے کوٹھی کا صدر دروازہ کھولا اور ان سب کو اندر لے گیا۔ کوٹھی کا فرنیچر اور دیگر اعلیٰ درجے کا ساز و سامان دیکھ کر ان سبھی نے بہت تعریف کی۔ میں نے انہیں نشست گاہ میں بٹھا دیا۔ لیکن مقصود میاں، یہاں کوئی ملازم تو نظر نہیں آ رہا، کیا ابھی کوئی ملازم نہیں رکھا؟ سائمہ کہنے لگی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، کیا آپ یہ بھول گئیں کہ میں ایک ملازم کی حیثیت سے تو آپ کی کوٹھی میں آیا تھا؟ سبھی کام تو آتے ہیں مجھے، پھر کسی ملازم کی کیا ضرورت؟ آپ کو کبھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اور میں بھی اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، میں نے سائمہ کی بات کا جواب دیا۔ آپ بھی بہت عجیب ہیں مقصود بھائی، رابعہ بولی۔ آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے،
बड़ी बेगम साहिबा, आप मुझे मकसूद भाई कहती हैं तो मुझको अजीब सा लगता है। मुझसे उम्र में आप बहुत बड़ी हैं। अब से पहले मैंने ये बात इसलिए नहीं कही कि आपकी दिल आजारी ना हो जाए। छोटी बेगम साहिबा की तरह आप भी मुझे मकसूद कहा करें। आदमी की बड़ाई का ताल्लुक उम्र से नहीं, उसके अमल से होता है। फिर भी मैं एक शर्त पर आपको मकसूद मियां कह सकती हूँ। आज के बाद से आप भी मुझे बड़ी बेगम साहिबा नहीं कहेंगे। बोले मंजूर है? राबिया ये कहकर मुस्कुराई। और मैं तो आपसे उम्र में भी छोटी हूँ। साइमा भी चुप ना रही। मुझे भी आप छोटी बेगम साहिबा ना कहा करें। जो रिश्ते एक बार कायम हो जाएं उन्हें बरकरार रखना चाहिए। मैं बोला, अभी मैं माजी का जिक्र भी कर चुका हूँ। अच्छा, इस बात को छोड़े, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। बड़ी बेगम साहिबा ने तो कभी मेरी बनाई हुई चाय पी ही नहीं। ये कहते ही मैं खड़ा हो गया। ये नहीं हो सकता मकसूद भाई, राबिया बोल उठी। रुकिए, चाय मैं बनाऊंगी, और मैं हरगिज ये गवारा नहीं करूंगा कि आप पहली मर्तबा यहाँ आई और ये जहमत करें। मैंने इनकार कर दिया और फिर वहाँ रुका नहीं। कोठी के बावर्ची खाने में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। उनमें खुश्क दूध के डब्बे भी थे। मैं जल्दी से चाय बनाकर निशिस्त गाह में आ गया। उन लोगों के साथ मैंने भी चाय पी। फिर वो मुझसे जल्द मिलने का वादा लेकर चले गए। एक जिनजाद होने के बावजूद मैंने दानिस्ता उन तमाम लवाजिम का ख्याल रखा था जो आदमजादों के लिए जरूरी है। इस तरह मुझे अपनी असलियत पर पर्दा डालने में आसानी हो गई, वरना तो इन तमाम चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। तन्हाई मिलते ही मुझे मासूम जफर का ख्याल आ गया। मुझे किसी हद तक पहले भी उसका तजर्बा हो चुका था कि जुल्म और सितम करने में आदमजादियां भी आदमजादों से कम नहीं होती, लेकिन ये मामला जरा मुख्तलिफ नौयत का था। सौतेली माओं के जुल्म की बहुत सी दास्तानें मेरे इल्म में भी थी, मगर अस्करी भी मुझे कुछ ज्यादा ही सफाक और बेरहम मालूम हुई। उसकी गर्दन पर एक मासूम बच्ची का खून था। उसी के साथ उसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी। मुझे वो जमाना याद आ गया कि जब खुद मैंने एक बच्चे के जिस्म में पनाह ली थी और उसमें कैद होकर रह गया था। अपनी जिन्नाती सिफात को भरुए कार लाकर मैंने जफर की सौतेली माँ अस्करी के बारे में मालूमात करना चाहिए, और मुझे पहली बार बड़ा अजीब सा तजर्बा हुआ। एक औरत का चेहरा बार बार मेरे सामने आता और गायब हो जाता। मेरे और उस चेहरे के दरमियान चंद ही लम्हों बाद अंधेरे की एक दीवार सी हायल हो जाती। अपने चेहरे से मुझे वो औरत दरमियानी उम्र की मालूम हुई। उसी के साथ मुझे ये भी पता चला कि उस औरत का चेहरा इंतहाई पुरकशिश और जाज़बे नजर है। ऐसे चेहरों वाली आदमजादियां मेरी नजरों से कम ही गुजरी थी। बार बार कोशिश के बावजूद मुझे बहुत नाकामी होती रही तो मैं झंझला गया। मेरी झंझलाहट का सबब यह था कि उससे पहले कभी मुझे किसी आदमजाद या आदमजादी के बारे में मालूमात हासिल करते हुए नाकामी नहीं हुई थी। इसी अरसे में लोगों के आने का वक्त हो गया। मैं दरवाजे खोलकर बैरूनी कमरे में आ बैठा कि यही मेरा मामूल था। इस कमरे में फर्शी नशिस्त थी ताकि लोग आराम से आकर बैठ सकें। आने वाले ज्यादा हों तो भी उन्हें परेशानी ना हो। एक तरफ दीवार से लगी छोटी सी चौकी पड़ी थी। मैं उस पर बैठ जाता और बारी बारी लोग मेरे पास आते रहते। कुछ अफराद जिनसे मेरी पुरानी शनासाई थी वो मेरी चौकी के करीब दाएं बाएं इस तरह आ बैठते कि जो हाजतमंद हैं उनके लिए आमदोरफ्त का रास्ता रहे। उन लोगों का ताल्लुक ज्यादातर कारोबार हल्के से था। कभी इन अफराद में हाजी साहब और दूसरे मिलने जुलने वाले भी आ बैठते। उनका मकसद अमूमन मुझसे सिर्फ मुलाकात या रस्मो राह कायम रखना होता। मेरी कोठी के दरवाजे अमीर गरीब सबके लिए खुले रहते। उस रोज भी लोग आकर बैठते रहे और मैं उनकी बातें सुनता रहा। उनमें जाने पहचाने चेहरे भी थे और अनजाने भी। औरतें भी थीं और मर्द भी। औरतों के लिए मैंने दाएं जानिब एक हिस्सा मखसूस कर दिया था। वहाँ कोई मर्द न बैठता। कोई नया आने वाला उधर का रुख करता तो लोग खुद ही उसे वहाँ बैठने से मना कर देते। काफी अरसे से यही सिलसिला चल रहा था। मैं एक बूढ़े आदमी से उसका हाल सुन रहा था कि कमरे के दरवाजे पर चंद अफराद का शोर सुनकर मैं चौंक उठा। पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, रास्ता दो। उन नवार्दों में से एक दराज कद शख्स दरवाजे के करीब बैठे हुए लोगों से बार बार यही कह रहा था। कुछ लोग अपनी जगह से हट गए, कुछ बैठे रहे। तुम लोगों ने ये क्या शोर मचाया हुआ है? मैंने बुलंद आवाज में नवार्दों को मुखातिब किया। उनमें से किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और लोगों से रास्ता देने के लिए कहते रहे। मजबूरन मुझे चौकी से उठना पड़ा। ये एक फकीर का डेरा है। मैं चौकी से उतरते हुए जोर से बोला, यहाँ आने वाले सब बराबर हैं। कोई आता है तो आने दो, उसके लिए रास्ता देने। फकीर कोठियों में नहीं रहते। एक बुलंद और भारी आवाज ने मेरी बात काट दी। हमने तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी थी मकसूद मियाँ। उस बारोब शख्स ने फिर मुझे मुखातिब किया। हम इसीलिए खुद चलकर तुम्हारे आस्ताने तक आ गए। क्या तुम हमें खुशामदीद नहीं कहोगे? वो चंद कदम खुद ही आगे बढ़ाया। उसकी शख्सियत इतनी ही बारोब थी कि लोग खुद ही इधर उधर हो गए और उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया। उसके साथ जो 4-5 अफराद थे वो मुअद्दब अंदाज में उसके दाएं बाएं हो लिए। आप जरूर तशरीफ लाइए मोहतरम, मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। लेकिन जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, मेरी नजर में सब बराबर हैं। यहाँ आने वालों में किसी को मैं छोटा बड़ा नहीं समझता। तुम गलती पर हो मकसूद मियाँ, वो आगे बढ़ते हुए कहने लगा, और तुम्हें जल्द ही अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा। बैठ जाइए आप। इस मर्तबा मेरी आवाज में कुछ तलखी शामिल हो गई। हम तो वहीं बैठेंगे कि जहाँ हमें बैठना चाहिए, उसने जवाब दिया। फिर कहने लगा, मकसूद मियाँ, तुम्हें हद्दे अदब का ख्याल रखना चाहिए। हमसे बात करते हुए लोग हमारे मर्तबे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें तो इस पर खुश होना चाहिए
کہ پیر برکت علی شاہ خود چل کر تمہارے دروازے تک آیا ہے۔ میں یقیناً آپ کی آمد پر خوش ہوتا شاہ صاحب، اگر آپ یہاں آنے والوں کو زحمت نہ دیتے۔ میں آپ سے پھر ایک مرتبہ یہی کہوں گا کہ بیٹھ جائیے اور اپنی باری آنے کا انتظار کیجیے۔ میں اس سے پہلے آپ کیوں فضول باتیں کرتے ہو مقصود میاں؟ اس نے پھر میری بات کاٹ دی اور تندیہ انداز میں دھیرے سے ہنس کر بولا، کیا تم نے ہمیں بھی کوئی ضرورت مند سمجھ رکھا ہے کہ ہم اپنی باری کا انتظار کریں؟ اب اس کے اور میرے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو واپس چلے جائیے، میں نے کہا۔ نہ ہم تمہاری مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ تمہارے کہنے پر واپس جائیں گے مقصود میاں۔ اس کی آواز میں چبھن تھی۔ وہاں موجود افراد کی وجہ سے میں اب تک اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ شاید اس پیر کو اسی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں اس سے دب گیا ہوں۔ ابھی میں اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا اور بولا، مقصود میاں، گھر آئے مہمان سے اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ بھی خوب رہی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ خلاف توقع وہ دھیرے سے ہنس دیا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو آج تمہاری جگہ چوکی پر میں بیٹھ جاؤں۔ وہ کس خوشی میں؟ میں نے بھی اس پر طنز کیا۔ تمہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ تم پیر برکت علی شاہ کو کوئی جعلی پیر نہ سمجھو۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی ہی تھی۔ اگر تم اس میں اپنی حد محسوس کر رہے ہو مقصود میاں، تو ایک صورت اور بھی ہے، تم بھی چوکی پر میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جو کرتب تم دکھاتے رہتے ہو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اور اگر میں تمہیں اس کی اجازت نہ دوں تو؟ اب میری قوت برداشت جواب دینے لگی، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا مقصود میاں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ اچھا تو تم اس طرح نہیں مانو گے؟ یہ کہتے ہی میں نے اپنی جناتی صفات کو بروئے کار لا کر اسے اپنے اثر میں لینا چاہا۔ نہیں، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ بری بات ہے۔ میں نے اب تک تم پر کوئی وار نہیں کیا، تمہیں بھی یہ زیب نہیں دیتا۔ میں اسے اپنے اثر میں نہیں لے سکا۔ اس کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ آدم زادوں کے کس گروہ سے ہے۔ اس کی شخصیت بڑی متضاد تھی۔ کبھی تو وہ مجھے کوئی خطرناک آدم زاد محسوس ہوتا جیسا کہ مولوی کفایت اللہ تھا، کبھی یوں لگتا کہ وہ محمود حسن کی طرح شیطان صفت ہے۔ ہاں، میں اتنا ضرور سمجھ گیا کہ اس کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے۔ میں نے اس سے نمٹنے کے لیے چند ہی لمحوں میں ایک فیصلہ کر لیا۔ آؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، میں نے اسے مخاطب کیا۔ اب کی نا تم نے شرافت کی زبان میں گفتگو؟ وہ مسکرایا اور پھر چوکی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے اللہ اللہ کے نعرے لگائے اور چوکی سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گئے، کیونکہ چوکی کے قریب پہلے ہی خاصی بھیڑ تھی۔ میں بھی اس عرصے میں چوکی پر جا بیٹھا۔ لوگ یہ سارا تماشا حیرت سے دیکھتے رہے۔ پیر برکت علی شاہ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہاں موجود افراد کو مخاطب کیا۔ مقصود میاں نے مجھے اپنی چوکی پر بٹھا کر جو عزت بخشی ہے اس پر میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ مقصود میاں کا اور میرا راستہ الگ الگ نہیں۔ یہ بھی فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور میں بھی، اور مجھے کسی کے کام آ کر خوشی ہوتی ہے۔ کسی خدمت کا کوئی معاوضہ مقصود میاں بھی نہیں لیتے اور میں بھی نہیں لیتا۔ مقصود میاں اور آپ حضرات و خواتین کو میری آمد کی وجہ سے جو زحمت ہوئی اس پر میں نادم ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے الفاظ کچھ تھے اور چہرہ کچھ کہہ رہا تھا، جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو یا میرے ساتھ ہی وہاں موجود افراد کو بھی بے وقوف بنا رہا ہو۔ پھر بھی میں کچھ نہیں بولا اور خاموشی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ مردوں سے پہلے خواتین کا حق ہے۔ کیوں مقصود میاں؟ اس نے تصدیق طلب انداز میں میری طرف دیکھا۔ تم جیسا مناسب سمجھو کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے جواب تو دے دیا لیکن اس بات پر چونکا ضرور۔ اس نے دائیں جانب عورتوں کے لیے مخصوص حصے کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر بلند آواز میں بولا، بلکیس جہاں، پہلے تم آؤ کہ تمہارا معاملہ ترجیحی سلوک کا مستحق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کئی جگہ سے مایوس ہو کر پہلی مرتبہ مقصود میاں کے آستانے پر آئی ہو۔ تقریباً 20 برس کی ایک خوبصورت عورت کو میں نے اٹھتے دیکھا، اسی کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی اٹھی۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں اس پیر نے مجھے مرعوب کرنے کے لیے تو پہلے ہی سے ان دونوں عورتوں کو میری کوٹھی پر نہیں بھیج دیا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ وہ جوان عورت بھی چوکی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جوان عورت کے چہرے پر میں نے اداسی دیکھی۔ پیر برکت علی شاہ نے جوان عورت کو مخاطب کیا، بلکیس جہاں، نظریں اٹھاؤ تاکہ میں تمہارے دل کا حال جان سکوں۔ اس جوان عورت نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا مگر چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ عمر کا اندازہ میں نے اس کے چہرے ہی سے لگا لیا۔ پیر برکت علی شاہ کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھائیں تو اسی وقت ساتھ آنے والی بوڑھی عورت بول اٹھی، پیر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟ تم خاموش بیٹھو۔ برکت علی شاہ نے بوڑھی عورت کو ڈانٹ دیا، مجھے کیا تم بے وقوف سمجھتی ہو کہ میں پہلے تمہاری بات سنوں؟ معاف کر دیجئے پیر صاحب، غلطی ہو گئی۔ بوڑھی عورت سہم گئی، سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے اور اب بھولی بن رہی ہو۔ بڑا ارمان تھا نا تمہیں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا باندھا دیکھنے کا، دیکھ لیا اس کا انجام۔ تم نے درمیان میں بول کر ہماری توجہ ہٹا دی۔ ہم تو تمہاری پردہ پوشی کی خاطر بلکیس جہاں کے دل کا حال جاننا چاہتے تھے کہ تمہیں یا اس مظلوم کو اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے۔ اب ایسا کرو کہ اپنی بہو کو لے جا کر ایک طرف بیٹھ جاؤ، جب بھیڑ چھٹ جائے گی
तो फिर तुमसे और तुम्हारी बहू से बात होगी। ये बात अपने जहन में रखना कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। बूढ़ी औरत के चेहरे से खौफ झलकने लगा। वो जल्दी से उठी और उसी के साथ जवान औरत भी उठकर चल दी। जाते जाते जवान औरत ने सिर्फ एक मरतबा पलटकर रहम तलब नजरों से पीर बरकत अली शाह की तरफ देखा। मुझे उस लम्हे बरकत अली शाह के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करती दिखाई दी। उसके बाद खवातीन आती रहीं और बरकत अली शाह किसी को सादा पानी दम करके पिलाता रहा, किसी के लिए नुस्खे लिखकर देता रहा। जब वो उधेड़ उम्र की एक औरत का नुस्खा लिखकर देने वाला था तो मैं खामोश न रह सका। जरा ये नुस्खा मुझे दिखाओ, मैंने कहा। क्यों, क्या तुम मेरे तजवीज किए हुए नुस्खे से मुत्तफिक नहीं हो? वो बोला, मगर उसके लहजे में सख्ती नहीं, नरमी थी। हाँ, मैंने भी नरमी से जवाब दिया। तुम्हारी तशखीस तो दुरुस्त है, लेकिन नुस्खा उसके मुताबिक नहीं। उसने नुस्खा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर तुम इसमें जो चाहो तरमीम कर दो। तरमीम की बजाय नया नुस्खा लिखने की जरूरत है। ये कहकर मैंने बरकत अली शाह के लिखे हुए नुस्खे पर कलम फेर दिया और उसी कागज की पुष्ट पर नया नुस्खा लिखकर औरत को दे दिया और उससे कहा, दर्द उठने पर ये तुम्हें दवा खानी है, पहले या बाद में नहीं। जी बेहतर। मेरा दामाद भी आपसे नुस्खा लिखवा कर ले गया था, उसे 3 ही दिन में फायदा हो गया। उसी के कहने और पता बताने पर मैं आपके पास आई हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। वो उधेड़ उम्र औरत ये कहकर उठ गई। मैंने इस अरसे में ये बात महसूस कर ली थी कि पीर बरकत अली शाह को इल्म तिब पर कोई खास दस्तरत नहीं है। खुद इसे भी शायद उसका इल्म होगा, वरना वो इतनी आसानी से मेरे सामने हथियार न डाल देता। बल्किस जहां और उसकी साथी बूढ़ी औरत के सिवा तमाम औरतें चली गईं तो बरकत अली शाह मुझसे बोला, मेरा ख्याल है मकसूद मियाँ कि अब इस मजलूम औरत को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? उसकी आवाज धीमी थी। फिर क्या किया जाए, अभी तो मर्दों का भी हजूम है। मैं बोला, एक तजवीज है मेरी, अगर तुम मान लो, मैं इन दोनों औरतों को साथ लेकर तुम्हारी निशिस्त गाह में चला जाता हूँ। तुम इतने में मर्दों को देखो। उसने कहा, पर्दापोशी जरूरी ना होती तो मैं हरगिज ऐसा ना करता। नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया। खुद मैं भी औरतों से तन्हाई में नहीं मिलता, फिर तुम्हें उसकी इजाजत कैसे दे सकता हूँ? मकसूद मियाँ उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। उसी के साथ लहजा भी बदल गया। तुम हद से गुजर रहे हो। इसमें हद से गुजरने की कोई बात नहीं। मैंने जवाबन सख्ती से काम नहीं लिया। ये अपने अपने उसूल की बात है। क्या हर बात बरसरे आम कही और सुनी जा सकती है? उसने मुझे घूर कर कहा, कुछ कहने और सुनने की जरूरत भी क्या है? मुझे भी मालूम है कि वो औरत बल्किस जहां वाकई मजलूम है, लेकिन ठहरो। उसने मुझे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर तुम भी मेरे साथ निशिस्त गाह में चलो। तुमसे भी मुझे खलवत में कुछ कहना है। जब दोनों औरतें चली जाएंगी तो तुम्हारे और मेरे दरमियान बात हो जाएगी। उसकी आवाज सरगोशी की हद तक धीमी थी। मैं भी अब तक उससे धीमी आवाज में बात कर रहा था ताकि चौकी के दाएं बैठे हुए लोग हमारी बातें न सुन सके। मैंने उससे कहा, तुम्हें अगर मुझसे तन्हाई में कोई बात करनी है तो फिर किसी भी वक्त आ सकते हो। ये औकात हाजतमंदों के लिए है। मकसूद मियाँ तुमसे मुझे कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि मुझे तुमसे जो कहना है इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो नरमी से बोला, रहे हाजतमंद तो उनसे तुम कोई मुआवजा या नजराना कबूल नहीं करते। ये कुछ देर तुम्हारा इंतजार भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे पाबंद हैं, तुम इनके पाबंद नहीं हो। तुम्हें शायद अभी इसका तजर्बा नहीं कि अगर लोगों पर कोई एहसान किया जाए तो वो एहसान मंदी की बजाय रफ्ता रफ्ता उसे अपना हक समझने लगते हैं। तुम उसे नसीहत ख्याल ना करना, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों को जितना सर चढ़ाया जाए वो उसी कदर जीना हराम कर देते हैं। मैं इसीलिए अपने मुरीदों से फासला कायम रखता हूँ। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में तुमसे बात कह रहा हूँ, बुरा ना मानना। अभी तुम्हें इस रास्ते पर आए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा और मुझे एक उम्र हो गई। पीर बरकत अली शाह किसी गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर लगता था। कभी तो उसके लहजे में एकदम सख्ती आ जाती और कभी इतना नरम पड़ जाता कि मुझे हैरान कर देता। वो दर हकीकत क्या शय है, ये जानने के लिए आखिर मैंने उसकी बात मान ही ली। बल्कि जहां उठो और अपनी सास को भी साथ ले लो। बरकत अली शाह बुलंद आवाज में बोला, मकसूद मियाँ राजी हो गए हैं कि पहले तुम्हारी ही बात सुन ली जाए। पर्दापोशी की खातिर तुम दोनों औरतों को मेरे और मकसूद मियाँ के साथ अलग कमरे में चलना होगा। फिर उसी ने लोगों से थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कह दिया और उस पर माजरत भी की। अच्छा मकसूद मियाँ, मुझे तो इजाजत दीजिए। एक शख्स बोल उठा। उसका ताल्लुक कारोबारी हल्के से था। मैं तो सिर्फ आपके न्याज हासिल करने आया था। उसी के साथ कई और अफराद भी उठ खड़े हुए। ये सभी मेरे शनासा थे। वो मुझसे मुसाफा करके चल दिए। इस अरसे में बल्किस जहां और उसकी सास दोनों उठी और चौकी के करीब आ गई। मैं इन दोनों औरतों और पीर बरकत अली शाह को साथ लेकर निशिस्त गाह में आ गया। बैरूनी कमरे के बरक्स वहां जदीद तर्ज का फर्नीचर था। वो सोफों पर दोनों औरतें बैठ गईं। उनके मुकाबिल सोफों पर पीर बरकत अली शाह मेरे साथ आ बैठा। दरमियान में छोटी सी एक मेज रखी थी। मैंने बरकत अली शाह की तरफ देखा तो उसकी नजरें बल्किस जहां के चेहरे पर जमी हुई थी। मुझे उसकी ये हरकत नागवार हुई तो वो खुद ही बल्किस जहां को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। सुनो बल्किस जहां, मैं बोल उठा। मकसूद मियाँ, बरकत अली शाह ने मुझे टोक दिया। इन औरतों से मुझे बात करने दो। बल्किस जहां की सास को कुछ कहना था, पहले उसकी बात सुन लेते हैं। नागवारी के बावजूद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि मुझे मालूम हो चुका था
کہ وہ عورتیں میرے پاس کیوں آئی تھیں؟ پیر صاحب اب آپ سے کیا چھپانا، بوڑھی عورت کہنے لگی۔ میرے بیٹے سلام کو اپنے چچا کی بیٹی پسند تھی، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے کچھ شرمیلا ہے، شاید اسی لیے کبھی وہ یہ بات زبان پر نہیں لایا۔ میں دھوکے میں رہی، اس لیے اپنی بہن کی بیٹی یعنی اس بلقیس جہاں سے سلام کا رشتہ طے کر دیا۔ سلام نے جب یہ سنا تو شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، بولا کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ اوپری دل سے یہ بات کہہ رہا ہے، عام طور پر جوان بچے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سنی انسنی کر گئی اور اسے ڈانٹ دیا۔ شادی سے انکار کی وجہ سلام نے تمہیں یہ بات بتائی ہوگی کہ ابھی وہ برسرے روزگار نہیں ہے نا؟ برکت علی شاہ بولا۔ جی ہاں پیر صاحب، بوڑھی عورت نے تصدیق کر دی، اور پھر اسی ہفتے اسے ایک بینک میں نوکری مل گئی۔ برکت علی شاہ بول اٹھا۔ اس کے بعد شادی سے انکار کرنے کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ یہی بات ہے پیر صاحب۔ عورت کے لہجے میں انتہائی عقیدت کا اظہار ہونے لگا۔ آپ تو سب جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں؟ نہیں، برکت علی شاہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ بتانا تمہیں کو ہے، جو آپ کا حکم پیر صاحب۔ بوڑھی عورت فوراً بولی۔ میں اس وقت تک خوب سمجھ چکا تھا کہ پیر برکت علی شاہ بلا سبب گفتگو کو طول دے رہا ہے۔ بات تو وہ بوڑھی عورت سے کر رہا تھا، مگر نظریں بلقیس جہاں پر تھی۔ کسی جوان عورت کے لیے مرد کی نظروں کا مفہوم جان لینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بلقیس بار بار اس لیے پہلو بدل رہی تھی، مجھے مجبوراً بولنا ہی پڑا۔ لیکن اس مرتبہ میں نے بلقیس کی ساس کو مخاطب کیا۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے مختصر الفاظ میں کہہ دو، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اسے کہہ لینے دو مقصود میاں، تاکہ اس کے دل کی بھڑاس تو نکل جائے۔ برکت علی شاہ مجھ سے بولا۔ یہ جو کہے گی تمہیں خبر ہو کہ نہ ہو، میں بتائے دیتا ہوں۔ پھر میں نے برکت علی شاہ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ اگر شادی سے اب انکار کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی۔ اس کے بیٹے نے ماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے، پھر یہ بلقیس جہاں کو بیاہ کر لے آئی۔ یہ واقعہ آپ سے تقریباً 8 ماہ پہلے کا ہے۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی ضد پر سلام نے بلقیس جہاں سے شادی تو کر لی ہے، مگر اسے بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ اس عورت کو یہ بات خود اس کی بہن نے بتائی۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اپنی چھوٹی بہن کی جائز شکایت پر اس عورت نے اپنے بیٹے سلام سے بات کی۔ تب سلام نے بتایا کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے بلقیس جہاں کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا اور نہ بحیثیت شوہر حقوق ادا کیے۔ بلقیس جہاں ہی کیا، کوئی بھی عورت اپنی یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ ان حالات میں اگر بلقیس جہاں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے تو حق بجانب ہے۔ ابھی میں کچھ اور بھی کہنے والا تھا کہ بوڑھی عورت بول اٹھی۔ لیکن مقصود میاں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ تو سن لیں کہ میں آپ کے در تک کیوں آئی ہوں۔ آپ ہی بتائیے کہ میں اپنی بھانجی کی زندگی کس طرح تباہ ہو جانے دوں؟ اسے سلام نے طلاق دے دی تو کون اسے شادی کرے گا؟ خود سلام کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ اس نے اسی لیے بلقیس جہاں کو طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے بیٹے پر اس کے چچا نے سفلی کروا دیا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے بوڑھی عورت کو تیز نظروں سے دیکھا۔ اس لیے کہ یہ بات سارے عزیز رشتہ داروں میں پھیل گئی تھی۔ سلام اپنے چچا کی بیٹی کو چاہتا ہے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ کس نے پھیلائی یہ بات، تم نے یا تمہارے بیٹے نے؟ میں نے اس مرتبہ قدرے سخت لہجے میں سوال کیا۔ وہی دیوانہ ہے میرا بیٹا، اور کون؟ اس نے اپنے دوستوں اور قریبی عزیزوں سے ایسی باتیں کی اور سب کو پتہ چل گیا، اور تمہارے خیال میں اسی وجہ سے سلام کے چچا نے اس پر سفلی کروا دیا؟ جی ہاں مقصود میاں، ان کی بیٹی جو بدنام ہو گئی، جل کر انہوں نے میرے بیٹے کا گھر اجاڑنے کے لیے ایسا کیا۔ تبھی تو بلقیس طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ تو سیدھی ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ سب سفلی کا اثر ہے۔ تم کیا چاہتی ہو امیرن؟ میں نے پہلی مرتبہ بوڑھی عورت کو اس کا نام لے کر مخاطب کیا۔ آپ واقعی بڑے اللہ والے ہیں، بغیر بتائے آپ کو میرا نام بھی معلوم ہو گیا مقصود میاں، اس کے باوجود تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سختی سے بولا۔ امیرن سٹ پٹا گئی اور کہنے لگی، آپ مجھ سے چاہے جیسی قسم لے لے، مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ بلقیس کی زندگی تباہ ہو جانے کا خیال ہے۔ برکت علی شاہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر بازی میں مصروف تھا۔ اس کی موجودگی مجھے گراں گزر رہی تھی، اس لیے میں نے بات کو مختصر کرنے کی غرض سے کہا، تم ایسا کرو امیرن کہ کل اپنے بیٹے سلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اگر تمہارے دیور نے واقعی اس پر سفلی کروا دیا ہے تو میں اس کا توڑ کر دوں گا۔ میں اس سے کہوں گی، اگر مان گیا تو ضرور، ماننا پڑے گا اسے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اگر وہ نہیں مانا تو میں خود اسے یہاں آنے پر مجبور کر دوں گا۔ اب تم جاؤ، کل صبح 10 بجے آنا۔ میری بات ختم ہوتے ہی بلقیس جہاں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کے چہرے پر اطمینان سا محسوس کیا، جیسے اسے کسی عذاب سے نجات مل گئی ہو۔ وہ دونوں عورتیں چلی گئیں تو برکت علی شاہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ مقصود میاں، تم نے بڑی جلد بازی سے کام لیا، بلقیس جہاں کو تو بولنے دیا ہوتا۔ اب ان عورتوں کا قصہ چھوڑو برکت علی شاہ، تم کہو کہ تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ صرف یہ کہ عسکری کو تلاش کرنے کی کوشش چھوڑ دو، وہ میری پناہ میں ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے مجھے حکم دے رہا ہو۔ برکت علی شاہ کی زبان سے عسکری کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ مظلوم و معصوم ظفر کی سوتیلی ماں کا نام عسکری ہی تھا۔ تم عسکری کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ میں نہیں جانوں گا اسے تو پھر کون جانے گا؟ وہ اور اس کا سارا خاندان میرا مرید ہے۔ تمہارے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے۔ یہ کہتے ہی برکت علی شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔